وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل ویئرز. عید کے دوسرے دن ہی جو تقریباً سارے ٹیلی ویژن چینلز بظاہر سیلیبریشنز دکھا رہے تھے، عید کی رنگا رنگ پروگرامز ہو رہے تھے، اس میں ایک دم سے ایک نیوز آئی کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے پاکستان کا، اور اس کے بعد وہ سیلیبریشن جو ہے وہ IMF سے قرضے کی سیلیبریشن میں چینج ہو گئی. آل آف اے سڈن پرائم منسٹر ہمیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد کل ڈار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس ڈیل کو جو ان لاک کیا گیا ہے وہ جیسے ہوئی ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اس کو ایسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح پتہ نہیں کون سی بہت میگا انویسٹمنٹ پاکستان میں آ گئی ہے جس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہت بڑا چینج آنے والا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ٹرانش ہے 22nd پروگرام آف IMF کی پاکستان کے ساتھ جو نومبر 2022 میں ہمیں ملنی تھی، اینڈ پینفلی ڈیلیڈ 9 months. وائی؟ بیکاز پہلے مفتاح اسماعیل کی کوئی بات نہیں مانی گئی. ہی واز فائنانس منسٹر، بٹ PMLN کی اپنی گورنمنٹ میں ان کی جتنی کریڈیبلٹی تھی وہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. فائنلی جب ڈار صاحب کے لیے راہ ہموار ہو گئی، وہ آ گئے اور انہوں نے چارج لے لیا. اس کے بعد بھی پینس ٹیکنگ 6 months جو تقریباً میں نے اپنے ہر ویلاگ میں کور کیا ہے، ان کے ٹینٹرمز، ان کے ڈائلاگس، ان کی باتیں ساری اینٹی IMF، اینٹی پاکستان، جو اسٹیٹ کو نقصان دیں. اور اس کے بعد اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اٹ ٹک 3 ٹیلیفون کالز فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ 3 وزٹس بٹوین دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ IMF. 3 وزٹس اینڈ 3 ٹیلیفون کالز، ان سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے. اب اگر یہ 3 کالز اور 3 وزٹ سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا اور پرائم منسٹر کی انٹرونشن سے ہی حل ہونا تھا، تو پھر یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ جو 9 months آف انسرٹنٹی، اینڈ دیٹ ٹو اکنامک انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تو ہم عادی ہو گئے ہیں. اس میں جو لاس ہوا ہے، اس میں جب مارکیٹ انسرٹن ہوتی ہے تو بائر اور سیلر اور امپورٹ کا جو حال ہوتا ہے، جو ڈالر کا حال ہوا ہے، جو مارکیٹس کا حال ہوا ہے، لوگوں کی امپورٹس بند ہونے سے جو بزنسز پہ امپیکٹ آئے ہیں، یہ سب کچھ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پاکستان میں اس کا کوئی سوال پوچھ ہی نہیں سکتا، بیکاز دیر از نو سسٹم ان پلیس جہاں پہ سوال جواب ہو سکے. اور سوال پوچھنے پہ تو ویسے بھی آگے سے جو سلوک ہوتا ہے وہ ہم نے ایک صحافی کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے دیکھا. بہرحال IMF ڈیل کو رپورٹ کس طرح کیا گیا ہے میڈیا میں، a ray of hope after a year of economic chaos. A country wasted good 9 months under Finance Minister Dar's obstinacy, only to eventually land up back where it was when he came into power. یعنی کہ ہم نے تقریباً 9 مہینے لیٹ وہی سفر سٹارٹ کیا ہے ان پیسوں سے جو اب ہمیں ملیں شاید مڈ آف جولائی، جو کہ مل جائیں گے، لگ یہ رہا ہے. تو یہ سفر اتنی لیٹ شروع کرنے پہ یا تو مبارکبادیں مل رہی ہیں یا قرضہ ملنے پہ مبارکبادیں مل رہی ہیں. یہ کس بات کی مبارکبادیں ہیں؟ یہ کیا ریلیف ہے جو یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. What is important is that what we have learned from this whole drill during the last 9 months, economic chaos, political instability, judicial activism اور judicial crisis, constitutional crisis، ان سب کے بیچ میں ہم نے لرن یہ کیا ہے کہ آپ کمٹمنٹس جو IMF جیسے لینڈر کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اسی طرح ناک سے لکیریں نکلوائیں گے جیسے پاکستان نے ان 9 months میں نکالی ہیں. دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ گلوبل آرڈر ان پلیس ہے، وہ اپنے لینڈرز کو ٹریٹ کرنا جانتا ہے. اور آپ چاہے ان کو یہ کہیں کہ وہ آپ کو جیو پولیٹیکلی بلیک میل کر رہے ہیں، چاہے آپ کہیں آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی بلیک میلڈ بائی دیٹ. ہمارے سارے ملٹی لیٹرل اینڈ بائی لیٹرل فرینڈلی کنٹریز، کسی نے ہمیں تب تک پیسے نہیں دیے اور ابھی تک نہیں دیے جب تک IMF کے ساتھ ڈیل کلینچ نہیں ہوگی. دس از دا گلوبل آرڈر. آپ اس سے باہر جا کے میریکلز نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک 3rd ورلڈ اکانومی ہوتے ہوئے جو کہ 1950 سے IMF سے قرضے لے رہا ہے. آج تک 22واں پروگرام، 22 کے 22 پروگرام میں سے ایک پروگرام بھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا، کوئی کمٹمنٹس ان کے ساتھ پوری نہیں کی. تو تھینکس ٹو دا آؤٹر ورلڈ، thanks to the global order that still trusts us، جو ابھی بھی چاہتا ہے کہ جو 24-25 کروڑ لوگ ہیں یہ ڈیفالٹ کر کے جو ان کے ساتھ پھر ہوگا وہ ان کے ساتھ نہ ہو. بٹ ہمارے اپنے لوگوں نے، ہماری اپنی لیڈرشپ نے بہرحال کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے علاوہ ورلڈ بینک، ADB، اس طرح جتنے اور بینکس ہیں جو کہ ایک گلوبل آرڈر میں کنٹریز کو ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ان 9 months میں
کوئی ہیلپ نہیں کی. لیٹ اٹ بی دبئی اسلامک بینک, لیٹ اٹ بی UAE, لیٹ اٹ بی سعودی عربیہ, لیٹ اٹ بی چائنا, کسی نے آپ کو گلوبل آرڈر سے باہر جا کے سپورٹ نہیں کیا. رول اوورز از اے ڈفرینٹ تھنگ. اسی طرح جو بورڈ اپروول ہے وہ مڈ آف جولائی میں ہوگا, اور اس کے بعد جو اسٹاف رپورٹ ریلیز ہوگی ہمیں اس میں پتہ چلے گا کہ عام آدمی پہ کیا امپیکٹ آنے والا ہے. بیکاز ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو 10 15 دن کے بعد قیمتیں بڑھاتے نظر آئیں گے. بیانات آپ کو یہی سننے کو ملیں گے کہ عام آدمی پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. بٹ بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے. وائی؟ بیکاز جو ٹیکسیشن کرنے کے لیے, جو ضروری ٹیکسیشن کرنے کے لیے 30 سال سے آپ کو IMF کہہ رہا تھا, وہ باتیں آپ نے اس بجٹ میں مانی ہیں تو آپ کو یہ ٹرانش ملنے جا رہی ہے. آپ نہیں مان رہے تھے تو ٹرانش نہیں مل رہی تھی. سو یو ہیو اگریڈ ٹو ایوری تھنگ دیٹ IMF ہیز بین سیئنگ. تو یہ آپ پہلے مان لیتے تو یہ جو ایک سختی کا سفر ہم نے شروع کرنا ہے یہ پہلے شروع ہو جاتا. جو پہلے تکلیفیں آئی ہیں ڈفرینٹ نوعیت کی, انٹرنیشنلی جو اتنی پرابلمس لوگوں نے فیس کی ہیں اپنے بزنسز کو لے کے, پاکستان سے ریپ اپ کر کے چلے گئے بہت سارے لوگ, وہ تکلیفیں ان کو شاید نہ آتی, شاید اتنے بڑے ملٹی نیشنل یہاں پہ بند کر کے نہ جاتے. تو بہرحال نقصان بہت بڑا ہوا ہے. سیلیبریشن فساڈ ہے, ہوکس ہے, جھوٹی ہیں. دیر از نتھنگ ٹو سیلیبریٹ. ہاں صرف ایک روڈ میپ ضرور اب آگے کا مل جائے گا. مزید قرضے ملنا شروع ہو جائیں گے جن ملکوں سے ہم لیتے ہیں, لیکن ان قرضوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, کیا وہ واقعی میرے اور آپ کے پبلک گڈ کے لیے یوز ہوں گے, یا وہ دوبارہ سے سرکاری لمبے لمبے خرچے, پروٹوکولز, پارلیمنٹیرینس کی فلائٹس بک ہونے پہ لگ جائیں گے, جس طرح ابھی حج کی ایک اسپیشل فلائٹ بک ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ پروٹوکولز پہ پیسے لگیں گے, اور واٹ ایلس, پوری فیملیز بیوروکریٹس کی, ججز کی 4 گاڑیاں, فری پیٹرول, فری الیکٹریسٹی, فری گیس, فری ٹیلی فون, ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے. کیا مزید مراعات لے لیں گے یہ لوگ اپنے لیے؟ nobody knows. And nobody can ask question because we are not living in a democratic country. We are living in a controlled environment. اور یہ کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ 2-3 خاندانوں نے کیا ہوا ہے. اور اگر ذرا اسپیکٹرم بڑا کیا جائے, اس میں بیوروکریٹس کو بھی ڈال دیں, آپ ساری ایلیٹ کو ڈال دیں, تو مشکل سے 100 خاندان ہیں جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ یہ ٹرانش جو مل گئی ہے اس نے جانا کدھر ہے. دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف اور زرداری صاحب کی, اور اس کے بعد وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے کو تیار ہیں, اپنی مدت پوری ہونے پہ ہم چھوڑ دیں گے حکومت, اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس کے بعد وہ اناؤنس کرے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈیل ہوئی ہے یا جو ڈیل کا یہ اپروول ہے, دس از دا ایگزٹ اسٹریٹجی آف PDM گورنمنٹ. وہ اسی ڈیل کا انتظار کر رہے تھے, اسی کے لیے بہت زیادہ مشکلات کاٹی گئیں. اینڈ آئی ایم شیور, شاید میرے پاس کوئی خبر تو نہیں ہے, لیکن آئی ہیو اے ہنچ کہ جو دبئی میں جا کے میٹنگ کرنی پڑی ہے 2 سربراہان کو ہماری پولیٹیکل پارٹی کے, وہاں سے بیک ڈور چینلز کے ذریعے سے انٹرنیشنلی جو گلوبل آرڈر کو کنٹرول کرتے ہیں لوگ, ان کو یہ نیوز دی گئی ہوگی کہ ہم وی آر ریڈی ٹو برنگ دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ٹو پاکستان. ہم الیکشنز کرانے کو تیار ہیں, ہم اسٹیبلٹی لانے کو تیار ہیں, IMF ہماری ہیلپ کرے تاکہ ہم ایگزٹ لے سکیں الیکشنز کی طرف. تو چائنا, UAE, سعودی عربیہ, ان سب نے شاید کوئی رول پلے کیا ہو, ان سب کو یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ ہم الیکشنز کرا دیں گے بہت جلدی, کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو بہت عرصے سے, جب سے یہ کرائسس جنریٹ ہوا ہے الیکشنز نہ ہونے کا, مستقل پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. تو یہ جو ساری ڈیل کلینچ ہوئی ہے, یہ شاید کوئی جس طرح 2006 میں جو کچھ ہوا تھا اس کی ہمیں شجاع نواز کی ایک کتاب میں ساری ڈیٹیل ملتی ہے کہ کس طرح بے نظیر واپس آئی تھیں, کس طرح ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ. تو شاید 10 سال بعد کوئی اور کوئی کتاب لکھے گا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ساری ڈیل کیسے بریک ہوئی تھی, بیکاز فیکٹس اتنی آسانی سے سامنے نہیں آتے ہمارے جیسے ملکوں میں. سو یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, اور بائی دا ٹائم کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تب تک امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گی یہ ساری پالیسیز جو ایگری کی گئی ہیں ود IMF. یعنی قیمتیں انتہائی بڑھنا شروع ہو جائیں گی, پیٹرول مہنگا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, لوڈ شیڈنگ علیحدہ ہوگی. سو دا کرائسس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جو عام آدمی نے ابھی جھیلنے ہیں ان کا آغاز ہوگا. اس وقت PDM گورنمنٹ یہ کہے گی کہ ہم تو ایک ڈیل بریکر چھوڑ کے گئے تھے, ایک ان لاک کر کے گئے تھے پوٹینشیل فار پاکستان, اس کو آنے والے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیسے ہینڈل کیا, دیٹ از ناٹ آور بزنس. سو ہم تو الیکشن میں اس نعرے کے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, ہم آئندہ بھی نہیں ہونے دیں گے.
So this is the electoral, typical electoral and political games in Pakistan کہ 6 مہینے ڈاؤن دا روڈ کیا ہوگا بس اس کی پلاننگ کر لیں, اس سے آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. سو کیپنگ آل دس ان مائنڈ, مجھے نہیں معلوم سیلیبریشنز کس چیز کی ہو رہی ہیں, عام آدمی کو ریلیف کہاں سے مل گیا, اور جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو ترقی کے راستے پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا, تو پہلے بھی کس نے روکا ہوا تھا؟ وہ ڈار صاحب خود ہی تھے. 3 ٹائمز فائنانس منسٹر, بے تحاشا بجٹس پریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان کے. اس کے بعد بھی اگر اتنے پینفل ڈیلے کے بعد ایک چھوٹی سی ٹرانش IMF سے ملی اور اس پہ اتنی سیلیبریشنز اور جشن منایا جا رہا ہے, تو آئی ڈونٹ ہیو ورڈز فار اٹ. اسی طرح اگر مزید قرضہ بھی آ جاتا ہے, چائنا بھی ہمیں ہیلپ کر دیتا ہے, اور بائی دا وے وہ ہیلپ نہیں کرتا, وہ انگیج کرتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں. سعودی عربیہ نے بھی اناؤنس کیا ہے پریویسلی کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو وہ رول اوور کر دیتے تھے یا ڈیلیڈ پیمنٹس پہ آئل دے دیتے تھے پاکستان کو, یا پیسے بھی دے دیتے تھے, وہ نہیں کریں گے. بیکاز میں نے پہلے وی لاگس میں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ دا ورلڈ از چینجنگ, سعودی عربیہ از ٹیکنگ اے لیڈ, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لینڈر بینکس کی طرح بیہیو کریں جو دنیا کو اگر کچھ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اسٹریٹجک بینیفٹس لے سکیں. جس طرح انہوں نے نیٹو کی طرز کا گلف کوآپریشن کنٹریز کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کرنے کا کہا ہے جو بائیڈن کو, کہ اگر آپ مزید ہمارے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور US کے درمیان اسی طرح کے تعلقات چلتے رہیں جیسے پہلے چلتے رہے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں ڈپلومیٹکلی, تو پھر ہمیں بھی نیٹو جیسا ایک آپ کو پلیٹ فارم بنا کے دینا پڑے گا, اور ہمارے ساتھ اس لیول پہ, اسٹریٹجک لیول پہ, سیکیورٹی لیول پہ, ڈیفینس لیول پہ انگیج کرنا پڑے گا. تو اگر سعودی عربیہ کی یہ پوسچرنگ ہے, تو اکنامکلی بھی انہوں نے یہ صاف میسج 6 مہینے پہلے دے دیا تھا کہ ہم پاکستان اور مصر سمیت کسی ملک کو اب پیسے صرف اس طرح نہیں دیں گے جیسے ہم پہلے دے دیتے تھے. برادر ملک ہونے کے ناطے اب ہم IMF کی طرح کے فارمیٹ پہ ایز اے لینڈر بیہیو کریں گے. سو آنے والا وقت بہت ڈفرینٹ ہے, گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے, افغانستان کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ ریلویز اور ڈفرینٹ روٹس کریٹ کر رہا ہے. اس پہ میں کسی اور دن ڈیٹیل میں ویلاگ کروں گی. اسی طرح چابہار پورٹ جو ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین کال ایز سبسٹیچیوٹ ٹو گوادر. تو اگر ہم دنیا کو گوادر کھول کے پریزنٹ نہیں کرتے تو ان کے پاس سبسٹیچیوٹ اس ریجن میں موجود ہے. سو وائل آل دس از ہیپننگ, ہم $2-3 بلین کی ٹرانش کے اوپر بہت خوش ہیں اور بس آگے کے الیکشن کا سوچ رہے ہیں. اور اس الیکشن کے بعد بھی اگر انہی کی گورنمنٹ آتی ہے یا کسی کی بھی گورنمنٹ آتی ہے, اس کے لیے وقت بہت مشکل ہے. واقعی پاکستان میں لوگوں کو ڈیلیور کرنا اول تو آج تک ہوا نہیں ہے, اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو اگلے 5 سال بہت کٹھن راستوں سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی جس سے ایک سسٹینیبلٹی کریٹ ہو, ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا وہ اس کو پورا کر سکیں. دوبارہ سے سبسڈیز کی طرف جانا اور دوبارہ سے کمٹ کچھ کرنا اور اصل میں کچھ کرنا, یہ چیزیں نہیں چل سکیں گی مزید. دنیا کے لیے اب ہم اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہیں جس طرح ہم پہلے چلتے رہے ہیں اس کے ساتھ. سو دس از پریٹی مچ آل فار ٹوڈے. باقی سب خبریں تو بے تحاشا خبریں ہیں, بات جتنی بھی کی جائے کم ہے, لیکن اس پہ اویئرنیس دینا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو لوگوں کو اکنامکس میں الجھا دیا جاتا ہے, اس کو بالکل سمپل لینگویج میں اور پلین الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یو ہیو اے رائٹ کہ آپ اپنا ووٹ صحیح جگہ پہ استعمال کریں, جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں انہی کو ووٹ دیں. آئی ول سی یو ٹمارو.